حضور یہ بتائے کہ آج کل جو لوگ فیشن کے طور پر داڑھی رکھتے ہیں تو اس طریقے سے داڑھی رکھنا کیسا؟ اب یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، مسلمان نوجوانوں کو بھی آپ نے اس چیز پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آج تک اور آج بھی علماء کرام، مفتیان اعظام احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ داڑھی رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس طور پر سنت کے مطابق داڑھی رکھو تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو۔ یہ برسوں سے بتایا جا رہا ہے، آج بھی بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، مسلمانوں کی اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں گئی اور نہ مسلمانوں نے اس کا کوئی اہتمام کیا۔ لیکن وہیں پر جب فیشن کی باری آئی اور کسی کرکٹر نے، کسی ہیرو نے فیشن کے طور پر اپنے داڑھی کے بال بڑھائے، تو اب یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سے مسلمان نوجوان سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اس کرکٹر یا اس ہیرو کی ہیئر سٹائل پر عمل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت سے شوق سے داڑھی کے بال بڑھاتے ہیں، داڑھی کے بال رکھتے ہیں، انہیں کوئی شرم اور حیا محسوس نہیں ہوتی۔ یہ واقعی افسوس کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت پر جب تک عمل کرنا تھا ہمیں شرم اور حیا محسوس ہو رہی تھی، اور وہی جب فیشن کی بات آئی تو بشوق اور بخوشی ہمارے مسلمان نوجوان داڑھی کے بال بڑھاتے ہیں، داڑھی کے بال رکھتے ہیں۔ تو یہ سوچ ایک مسلمان کامل کی نہیں ہونی چاہیے، کامل مومن کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اسے اپنی زندگی کے اعمال کو کرنا چاہیے اور اس میں نہ کوئی شرم اور حیا محسوس کرنی چاہیے۔ تو فیشن کے مطابق اگر کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے تو ایسے بندے کو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا ایک فاسق کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور فیشن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بندہ شرن گنہگار ہوگا اور گناہ میں مبتلا ہوگا۔ تو نیت اگر کسی کی ایسی ہے، کوئی اس طور پر عمل کر رہا ہے، تو فیشن کے طور پر کیسی بھی داڑھی بندہ رکھے گا، کتنے ہی لمبے بال رکھے گا، وہ کسی بھی طرح ثواب کا حقدار نہیں ہوگا، الٹا نیت میں فساد کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ لہذا یہی تاکید مسلمانوں کو کی جاتی ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی بلائی ہے، دنیا آخرت کی سعادت مندی ہے، اور اس میں کسی طرح کوئی حیا اور شرم محسوس نہ کریں، سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔